بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت چہارم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 3.4 شیب ابی طالب سے متعلق دوسرے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم کے ساتھ۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے شیب ابی طالب میں محصورین کی مشکلات سے آگاہ ہو سکیں۔ دوسرا حاصل تعلم ہے محصورین کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے آگاہ ہو سکیں۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا اعلان سبق ہے۔ آج ہم شیب ابی طالب میں محصور مسلمانوں کی مشکلات اور معاہدے کی منسوخی کے بارے میں پڑھیں گے کہ مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں محصوری کے دوران کن کن مشکل اوقات کا لمحات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر وہ معاہدہ جو دیوار خانہ کعبہ کے ساتھ معلق کیا گیا تھا، اس معاہدے کو کس انداز میں منسوخ کیا گیا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں دہرائی کے سوالات کے ساتھ۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی محنت و جاں فشانی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کیے جانے والے معاہدے کو اللہ کے حکم سے دیمک کھا گئی، صرف اللہ کا نام نامی باقی رہا۔ جب کفار مکہ نے اس معاہدے کو لکھا تھا تو اس پر بِاسْمِکَ اللہم، یعنی اللہ، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ آغاز کیا جاتا ہے، ان الفاظ کے ساتھ آغاز کیا تھا۔ اس معاہدے کو 3 سال کے بعد سارے معاہدے کو دیمک کھا گئی، لیکن صرف جہاں پہ اللہ کا اسم گرامی لکھا ہوا تھا، نام نامی لکھا ہوا تھا، اس کو محفوظ رکھا گیا، اس کو دیمک بھی نہیں کھا سکی۔ یہ ایک ثبوت ہے کہ اللہ کریم کی ذات ہر شے پر قدرت رکھنے والی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، قبل از پڑھائی کے سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب بڑی محنت کے ساتھ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے، اور ان جب سوالوں کے جواب دینے کی صورت میں آپ بچوں نے سبق کے بارے میں بہت سی اہم معلومات کو بھی جان لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ شیب ابی طالب کے دوران مسلمانوں نے شدید تکالیف کا سامنا کیا، کیونکہ ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کے لیے پانی میسر تھا، لوگ نہ خرید و فروخت کرتے تھے، نہ وہ کسی جگہ پہ جاب کر سکتے تھے، نہ کوئی کاروبار کر سکتے تھے، کیونکہ تمام لوگوں نے ہر قسم کے ذرائع آمدن ان کے لیے بند کر دیے تھے۔ قریش کے معاہدے کی وجہ سے مسلمان کھانے پینے کی بنیادی اشیاء سے بھی محروم تھے۔ ان کے پاس کھانے پینے کی ضروریات زندگی کی اشیاء بھی موجود نہیں تھی۔ شیب ابی طالب میں مسلمان 3 سال تک محصور رہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ انتہائی مشکل اور آزمائشی دور تھا۔ تاریخ کی اور سیرت کی روایات میں ملتا ہے کہ اس دور میں درختوں کے خشک پتے کھا کھا کر بھی مسلمان گزارا کرتے رہے، لیکن اس قدر مشکل لمحات کے باوجود انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ مکہ کے کچھ رحم دل لوگ مسلمانوں کی خفیہ طریقے سے امداد کرتے رہے، جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام بھی شامل ہیں۔ کئی مرتبہ وہ مدد پہنچ جاتی تھی، کئی مرتبہ اس مدد کو روک دیا جاتا تھا، معلوم ہو جاتا تھا جاسوس لگائے ہوئے تھے، لیکن حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں، وہ مسلمانوں کی خفیہ طور پہ مدد کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے معاہدہ دیمک زدہ ہو کر ختم ہو گیا، صرف اللہ کا نام باقی رہا۔ معاہدے کو دیمک کھا گئی، لیکن اللہ کا اسم گرامی موجود رہا اور باحفاظت رہا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے چند تعارفی کلمات پڑھے اور ان کو سیکھا۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کتاب کے ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانے کا خیال کرتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیں۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کو پڑھنے کے بعد
مسلمانوں کو درپیش مشکلات اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت، عہد نامہ کی تنسیق اور مقاطعے کا خاتمہ، اس حوالے سے آپ نے رہنمائی حاصل کی ہوگی اور آپ نے اس بارے میں کافی معلومات بھی اخذ کی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں چلنے والے بندوں کی کس کس انداز میں مدد فرماتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے اس واقعے سے کہ ہم ہمیشہ ذات باری تعالیٰ پر توکل کریں اور اس کی رحمت پر اپنی نگاہوں کو مرکوز رکھیں۔ یقیناً اللہ کی رحمت اپنے راستے میں چلنے والوں کو بے آسرا اور بے سہارا نہیں چھوڑا کرتی۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سرگرمی کی جانب بڑھتے ہیں۔ سرگرمی یہ ہے کہ طلباء کو دو دو کے جوڑوں میں تقسیم کریں اور شیب ابی طالب کی محصوری کے دوران حضرت ابو طالب کے کردار پر مکالمے کا اہتمام کروائیں کہ حضرت ابو طالب کا کیا کردار رہا ہے اس سارے پس منظر میں۔ حالانکہ اس وقت تک انہوں نے اسلام واضح طور پر قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان کا کردار کیا تھا، وہ کس انداز میں مسلمانوں کی مدد کرتے رہے اور کس طرح سے مسلمانوں کی خاطر ساری مصیبتیں مشقتیں برداشت کرتے رہے۔ تو آپ بچوں نے حضرت ابو طالب کے کردار پر مکالمے کا اہتمام کروانا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنی ہے۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں سرگرمی کو مکمل کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت شیب ابی طالب کی محصوری کے دوران حضرت ابو طالب کے کردار سے واقفیت حاصل کی ہوگی اور آپس میں آپ نے گفت و شنید بھی کی ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے کہ والدین کی مدد سے شیب ابی طالب نے محصوری کے دوران پیش آنے والی مشکلات پر جامع مضمون تحریر کریں اور اساتذہ کرام کو دکھائیں۔ مسلمانوں کو کون کون سی مشکلات پیش آئیں، آپ نے اس پر ایک جامع انداز میں مفصل طریقے سے ایک مضمون تحریر کرنا ہے، خوش خط انداز میں، پھر اساتذہ کرام کو دکھانا ہے اور یہ کام آپ نے گھر سے مکمل کر کے لانا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا شیب ابی طالب میں مسلمانوں نے بہت سے مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خوراک نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ قریش مکہ نے مسلمانوں سے معاشی بائیکاٹ 3 سال تک جاری رکھا۔ مسلمانوں کی تنگ دستی و مشکلات کو دیکھتے ہوئے بہت سے رحم دل قریشی لوگوں نے اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے معاہدہ دیمک کھا گئی، صرف اللہ کا نام باقی رہا۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند معلومات جو آج کے سبق سے ہم نے اخذ کی۔ آج ہم نے شیب ابی طالب کے دوران مسلمانوں کی مشکلات اور معاہدے کی تنسیخی کے بارے میں معلومات سے واقفیت حاصل کی۔ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ اپنے سبق کو انتہائی احسن انداز میں یاد کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی کل کے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔